Hello, grade 9. Today we are going to study computer science, and so far we have covered till the general purpose of the computer and the special purpose of the computer, and we will continue after that. And I'm telling you this. If you have any confusion, you need to ask me. If you are not getting any topic, if you are not understanding a concept, you need to ask me anytime. I'm here to tell you, and you need to fill your copies for computer science. You are in a board exams. You are a board student, so you have to be careful for your homework or any concept which are not clear to you. اور اگر آپ جو ہے نا اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے آگے مسئلہ ہوگا. تو اسی لیے بی سیریس، تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کیا کریں. وین اٹ کمس ٹو سم کویسچن یو نیڈ ٹو پارٹیسپیٹ. اگر کوئی کنفیوژن ہے، اف یو ناٹ گیٹنگ اینی ٹاپک سو وائی یو ناٹ آسکنگ می. اگر کوئی ہوم ورک آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، کوئی ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے نا. آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو، آئی ایم ہیئر ٹو گائیڈ یو. اگر کوئی ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ریگارڈنگ سافٹ ویئر، ریگارڈنگ ارلی کمپیوٹنگ، یو کین آسک می اینی ٹائم. سو رائٹ ناؤ آئی ایم جسٹ شیئرنگ دا اسکرین. میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. 9th کا اسٹوڈنٹ، کیونکہ آپ لوگ بورڈ کے بچے ہیں تو آپ لوگوں کو تو زیادہ توجہ دینی ہے. Okay, now what I will do is first I will go with English, and then I will translate the whole thing in Urdu. Okay, so role of computer. The role of computer in our lives is increasing day by day. As in this section we will discuss different aspects of the changing role of the computer, as nowadays we are using a lot of computer because of the COVID too. And in this section we will discuss about the changing and role of the computer. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کووڈ کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم میں کیونکہ ہم فزیکلی اویلیبل نہیں ہیں تو جو ہے نا آن لائن کا ٹائم اور گیجٹس کا ٹائم اور ٹیکنالوجی کا ٹائم بہت آگے جا رہا ہے، اور اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کا جو رول ہے ہماری جو ہے نا لائف کے اندر، وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے. اب اسی کے اندر ہم جو ہے نا اگر ڈیپتھ میں پڑھیں گے کہ کیا چینجنگ رول ہیں کمپیوٹر کے اندر. کمپیوٹر ان ڈفرینٹ فیلڈس آف لائف. We are living today in the information era, and the information has become one of the most valuable assets. To process this information, we make use of computers in various fields in our daily life. سو آج کل جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے، ہم ایک انفارمیشن اور معلوماتی ٹائم میں چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، جس میں انفارمیشن کا ہونا بہت ہمارے لیے ویلیبل ہے. ہمیں اس انفارمیشن کو پروسیس کرنا، انپٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کا آؤٹ پٹ دے سکیں، اور ہم جو ہے نا کمپیوٹر کا یوز کر سکیں ہماری جو ہے نا ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اندر، ڈیلی ہماری لائف کے اندر. Computers have been integrated in our life in different shapes and size like desktop, laptop, mobile phones, gaming consoles and smart devices. اب بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا کمپیوٹرز ہماری جنرل لائف کے اندر اتنا امپورٹنٹ ہو گیا، اتنا کمبائن ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے نا کمپیوٹر ہمارے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ جو ہے نا ہمارے پاس سائز میں آ رہا ہے. سائز، شیپ، سمبلس کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور لائک جو ہے نا آپ کے پاس پتہ ہے کہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کون سے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے ڈیسک کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، جس میں آپ کے پاس سی پی یو ہوتا ہے، ماؤس ہوتا ہے، سی پی یو، ماؤس، اسپیکر اور کی بورڈس، یہ سارے ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر بولتے ہیں. پھر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو جاتا ہے جو کہ بالکل شرنک ہو جاتا ہے، جو بالکل ایک کمپیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے اندر سی پی یو آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کا جو ہے نا کرسر آ سکتا ہے، جس کے اندر آپ کو جو ہے نا ماؤس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ کو صرف اسکرول کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس یہ ہے نا ایک ٹچ کی طرح دیا ہوتا ہے، اس ٹچ کی طریقے سے آپ جو ہے نا لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو نہ سی پی یو چاہیے ہوتا ہے، نہ اسپیکرس چاہیے ہوتے ہیں. ہر چیز آپ کے پاس اسی ایک لیپ ٹاپ کے اندر محدود ہوتی ہے. پھر آپ کے پاس موبائل فونس آئے جو کہ بالکل اسمال جو ہے نا ان کی وہ ہو جاتی ہے، اسکرین ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر آپ کے پاس ہر چیز، معلومات، آپ کے پاس ہر انفارمیشن، آپ کے پاس ہر اسٹوریج وغیرہ
اور ہر گوگل کا کوئی ایپس یا ایون وہ جو اینڈرائڈ موبائلز ہیں اس کے اندر اپنا ایک علیحدہ سافٹ ویئر جس کے اندر آپ کی بہت سارے ایپس جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں اور گیمنگ کنسولز آ جاتے ہیں اور ادر اسمارٹ ڈیوائسز آپ کے پاس جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں. Our lives have become so dependent of computers that we cannot work even a single day without the help of it. کیونکہ آج کل پینڈیمک کا ٹائم ہے تو آپ لوگ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ہم وداؤٹ دی اینی ہیلپ آف کمپیوٹر ہم کچھ ورک نہیں کر سکتے, کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے آج کے پینڈیمک ٹائم میں. We have automated many of the repetitive tasks with the help of more advanced, faster and accurate computers and brought our routine tasks, office work, business researches and industrial application to a new level. کیونکہ یہ جو کمپیوٹر کا جو ٹائم ہے اور جو کمپیوٹر کی جو چیز ہے وہ جو ہے نا ہر چیز آپ کو آٹومیٹک ملے گی, اور جو ریپیٹیٹیو ٹاسک بھی ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے لیکن بہت ایڈوانس اور تیز اسپیڈ کے ساتھ, اور جو ہے نا ایک ہائی لیول کے ساتھ ملیں گے, اور ایکوریسی مطلب ایکوریٹ کریکٹ رزلٹ آپ کو دے گا. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے روٹین کے ٹاسک ہو جائیں یا آفس کے کام ہو جائیں, بزنس کے ہو گئے, آپ کی ریسرچز ہو گئی جو یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہے, آپ کی انڈسٹریز کے اندر جو کام ہوتے ہیں, وہ ہر چیز ایک نئے لیول پر کمپیوٹر کے تھرو ہو سکتی ہے. Computers are largely used in every field of life: manufacturing, e-commerce, education, medical, banking, communication, entertainment, engineering, agriculture, architecture, business, defense and sports are highly influenced by computers. So جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کی جو فیلڈ ہے وہ اتنی آج کل بہت اہم ہو گئی ہے کہ یہ آپ لوگ جیسے بزنس کرتے ہیں جس میں آپ بعض چیزوں کو بائی کرتے ہیں پھر آپ ان کو سیل کرتے ہیں, وہ بھی آج کل آپ کی آن لائن ہو رہی ہے, آپ کی ایجوکیشن آن لائن ہو رہی ہے, آپ کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ بھی آپ کی آج کل آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو اس کے ریزلٹس مل جاتے ہیں, صرف آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے ان کی ویب سائٹ پر جا کے. بینکنگ میں آپ کے پیسے آپ کو ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں, جو باہر سے آپ کو پیسے بھیجتے ہیں, وہ بھی جو آپ کا ایک ذریعہ ہے وہ بینکنگ کا, وہ کس کے تھرو ہے, ٹیکنالوجی کے تھرو ہے نا. جو آپ کمیونیکیشن کر رہے ہو, باہر بیٹھ کر آپ اپنے بھائی سے بات کر رہے ہو, بہن سے بات کر رہے ہو, تو وہ بھی آپ ایک کمیونیکیشن کے تھرو کر رہے ہو, انٹرنیٹ کے تھرو کر رہے ہو. انٹرٹینمنٹ آپ کو یہاں کی وہاں کی باہر کی مل سکتی ہے, یہاں پر بیٹھے بیٹھائے آپ کو انٹرٹینمنٹ مل سکتی ہے کہ کیا اپڈیٹ چل رہی ہے آج کل. ہر چیز جو آپ کے نیا پروڈکٹ آپ کی جو ہے نا مارکیٹ کے اندر آتا ہے وہ بھی آپ کو کمپیوٹر کے تھرو ملتی ہے. اور اسپورٹس ہر چیز جو ہے آپ کی ڈیفینس کی ہر چیز کا جو بننے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس کی شروعات ہوتی ہے, اس کا جو پروفیشنلزم ہے وہ کمپیوٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اوکے, ناؤ دا نیکسٹ ٹاپک از کمپیوٹرس ٹوڈے اینڈ ٹمارو. اس میں بتایا جا رہا ہے کمپیوٹر آج کیسا ہے اور کمپیوٹر آج کیسا ہے اور فیوچر میں وہ کیسا ہوگا. ٹمارو فیوچر کی پریڈکشن کا اس میں بتایا گیا ہے. As you know that the 21st century is the area of technology. یہ جو ایریا ہے وہ ٹیکنالوجی کا ایریا ہے. Previously technology was used to access and share information. However, with passage of time, the rapid change in technology has made it nearly impossible to perform any human activity without its use. پریویسلی یہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا اگر ٹیکنالوجی یوز ہوتی بھی تھی تو صرف آپ کی جو ہے نا معلومات کی جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی تھی جو ہے نا آپ کو گیجٹس کی یا آپ کو ٹیکنالوجی کی. لیکن آج ٹائم کے ساتھ جو ہے نا آج چینج آتا گیا جو ہے نا آپ کی گیجٹس کے اندر, موبائلس کے اندر, آپ کی آئی ٹی کے اندر, تاکہ جو ہے اب ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ہیومن کی ایکٹیویٹیز کا کام وداؤٹ ان کے جو ہے نا مدد کے نہیں ہو سکتا. Computers are playing an important part in our daily life. News, weather updates, traveling information and bookings, money transfer and even taxi bookings are done with the help of mobile phone apps. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہمارا ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکشن کہ اگر نیوز کی کوئی ایسی نیوز آتی ہے بریکنگ, وہ بھی آپ کو جلدی سے پتہ چل جاتی ہے اس سے پہلے کہ آپ ٹی وی کھولیں آپ کو پہلے ہی اپڈیٹ مل جاتی ہے جو ہے نا, بلاگس پر مل جاتی ہے, فیس بک پر مل جاتی ہے, یا اگر ویدر کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو 1-2 دن پہلے آ جاتی ہے. جیسے بارش کا بتاتے ہیں کہ بارش ہونے والے کچھ دنوں میں, تو وہ پہلے سے ہمیں اپڈیٹ کر دیتے ہیں اس چیز کے لیے. ٹریولنگ انفارمیشن ہے کہ کہیں آپ کو جانا ہے تو اس کی آپ انفارمیشن نیٹ سے فائنڈ کر سکتے ہیں. ایون بکنگس ہوتی ہیں, منی ٹرانسفر ہوتی ہے, آپ کے پیسے آتے جاتے ہیں وہ بھی. اور ایون جیسے کہ آپ کو بتایا ٹیکسی بکنگ میں آپ کی اوبر اور کریم آ جاتی ہیں.
جو آپ موبائل ایپ کے تھرو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، اور پھر اس کے تھرو آپ جو ہے نا ڈائریکشن بھی آپ کو جو ہے نا آپ کے گھر موبائل کے اندر میپس کے اندر مل جاتا ہے کہ اس کا ڈائریکشن اتنا ٹائم پیریڈ کتنا لگے گا، ایون آپ کے پاس اماؤنٹ بھی آ جاتا ہے کہ اتنی چارجز آپ کو لگیں گی. مینی مینیجرل ٹاسک آر آلسو ڈن بائی کمپیوٹر سافٹ ویئر. اسکول، لائبریری اینڈ ہاسپٹل مینجمنٹس آر سم ایگزامپلس. آن لائن شاپنگ از بیکمنگ اے ٹرینڈ ان اوور سوسائٹی ٹو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ایسے جو کام ہوتے ہیں جو مینجمنٹ کے ہوتے ہیں، جو ہوٹل والے کام ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سافٹ ویئر کے تھرو ہوتے ہیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر کے تھرو. آپ کا اسکول ہو جائے یا لائبریری ہو جائے یا آپ کی جو ہے نا ہاسپٹل کی جو مینجمنٹ ہے، یہ سب ایک ایگزامپل ہے. آپ کے اسکول ہے، اگر آپ کا اسکول جو ہے وہ فیس بک پر ہے یا اس کی کوئی ویب سائٹ بنی ہے، تو وہ بھی ایک سافٹ ویئر کی مدد سے بنتی ہے، ایسے نہیں بن جاتی آٹومیٹکلی. اس کے لیے ورک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے سافٹ ویئر بنانی پڑتی ہے. اور یہ آپ کی جیسے کہ ایگزامپل ہیں. اور آن لائن شاپنگ کا تو ویسے ہی آج کل کیونکہ کووڈ کا ٹائم چل رہا ہے تو ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے آن لائن کا. آپ کا اس کا یہ کہ آپ کی پیمنٹ بھی جو ہے نا آپ کا جو آنا جانا ہے اس کا خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے. آن لائن شاپنگ کے تھرو آپ جو ہے نا گھر بیٹھے آپ اپنی فلیکسیبلٹی، گھر پر بیٹھے آپ اپنے پروڈکٹس جو ہے منگوا سکتے ہیں کہیں سے بھی، ویدر اٹ از فرام ابراڈ اور جو ہے نا آپ کے ود ان اپنے کنٹری کے اندر. صرف آپ کو کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے پڑتے ہیں. اینڈ دین computer are also providing variety of choices for entertainment like online games in which players from different parts of the world can participate simultaneously. 3D graphical software has given a new look to movies in which different comic characters can act with human actors. Photo, sound and video editor software not only help artists and singers to produce extraordinary creations but also an experience people can enjoy their productivity with ease of use. تو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آج کل اتنی ورائٹی ہو گئی ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو انٹرٹینمنٹ مطلب آپ کی جوائے کے لیے، آپ کی پلیجر کے لیے کوئی ایسی آن لائن گیمز بھی آ گئی ہیں جس میں پلیئرس جو ہے نا ڈفرینٹ کنٹری کی بھی آپ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، جس کے اندر گرافیکل سافٹ ویئر آ جاتا ہے جو کہ اندر موویز کے اندر آتے ہیں، کامک کریکٹرز کے اندر آتے ہیں. ایون جو لوگ ان ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو، اس پروڈکٹیوٹی کو یوز کر سکتے ہیں. I just want to show you what is 3D graphical software through a video. You have to just wait. Just a second. Students, you can see this video which is for 9 minutes, so you will have an idea what is graphic software.
So this is all. I only need to tell you what is the 3D software. So I hope you have this clear image what it is. تو میں نے آپ کو یہ بس بتانے کے لیے دکھایا تھا، اور اس میں اس نے انٹروڈکشن میں بتا دیا کہ تاکہ اس 3D کے اندر جو ہے نا 3D آپ کی سافٹ ویئر گرافکس کے اندر کیا ہوتا ہے. جیسے کہ کافی آج کل موویز چلتی ہیں اینیمیشن والی، اس کے اندر جو کارٹونز ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، موویز ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کے اندر، آپ کی وہ جو گیمز آ جاتی ہیں جس میں آپ کو ویژول امیج ملتا ہے آنکھوں کے سامنے، اور آپ چشموں کی طرح پہنتے ہیں، وہ بھی آپ کی 3D کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری ایپس سافٹ ویئر جو ہے نا وہ 3D گرافک کے اندر آ جاتی ہیں. آئی ہوپ دس آئیڈیا از کلیئر ٹو یو. And again I am asking, if there's any confusion you need to ask me. If you are not getting anything, please. Grade 9. Okay. The emerging technologies are also getting better day by day, and we can imagine that how computer will be used in future. Artificial intelligence, robotics, wireless communication, virtual realities are some areas which are shaping the modern world. So as you know that nowadays gadgets are coming day by day, and they are increasing, and there's a change in them from the previous till now, and there's a future prediction about the artificial intelligence and robots and the wireless communication where you don't need any wireless, and the virtual realities are there to shape your world. تو اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج کل جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا آپ کی بیٹر ہو رہی ہیں، اور ایسے آپ کا جو ہے نا ٹائم ایک آئے گا جب آپ کے کمپیوٹر ہمارا یوز ہوگا، لیکن وہ یوز ہوگا ان فیوچر. اس کے اندر آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جاتی ہیں، مطلب ایسی موویز آج کل آ رہی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے، جس کے اندر جو ہے نا اتنی بڑی بڑی جو ہے نا مانسٹرس وہ بناتے ہیں موویز کے اندر، جس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں. وہ کیسے یہ چیزیں بنا لیتے ہیں اور کیسے روبوٹس بنا لیتے ہیں موویز کے اندر، یا ویسے بنا لیتے ہیں جس کو آج کل ہم ہیومنس بھی یوز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کے لیے. چائنا والے لوگ بھی ہیں نا وہ بہت اچھے سے روبوٹکس چیزیں بناتے ہیں، جو روبوٹس ان کو ہیلپ کرتے ہیں، زیادہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے نہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے بھی ان کو ہیلپ کرتے ہیں. اور جو وائرلیس کمیونیکیشن جیسے آج کل وہ ہیڈ فونس یوز ہو رہے ہیں جو کہ بالکل وائرلیس ہوتے ہیں، جیسے آپ کو ان کو ڈالنے پڑتے ہیں اندر، اینڈ آپ کہیں بھی موو کرو آپ کو وہ فلیکسیبلٹی دیتے ہیں، مطلب بار بار آپ کو تار کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور ورچوئل ریئلٹیز کا تو جو آج کل گیمز چل رہی ہیں ورچوئل ریئلٹیز میں، جیسے آپ کو آنکھوں کے سامنے وہ ایک امیج سا آ رہا ہوگا پوری ایک مووی کی طریقے سے جو ہے نا گیم کا، اور آپ اس کو بالکل ہی ایک لائیو ہو کے یوز کرتے ہیں مووی کو. And then again we have to discuss each of these perspective one by one. So let's talk about the artificial intelligence. Artificial intelligence is based on simulating human intelligence in machines that they can easily mimic and execute tasks from simple to more complex operations. The term artificial intelligence may also be referred to any machine that display qualities associated with the human brain, such as learning, reasoning, and problem solving. Artificial intelligence is also called machine language. It learns from our daily routines and suggests us different options, like Google Maps suggests the best ways for our daily commute. Artificial intelligence is vastly used in scientific experiments, healthcare, and space technology. So artificial intelligence is like you are using the machines, but تاکہ آپ یوز کر رہے ہو مشین، لیکن آپ اپنے کاموں کے لیے یوز کر رہے ہو، اور اس کے اندر ایسی فیڈ کی جاتی ہے پروگرامنگ کے جو ہے نا وہ آپ کے کمانڈس کو پک کرتی ہے، ان پٹ کو جو آپ نے اس کے اندر پٹ کیا ہے، جو اس کو آپ پر سائن کیا ہے، تو پھر وہ اس کے حساب سے آپ کو ایکسیکیوٹ کر کے آپ کو کمانڈ جو ہے نا آپ کو دیتی ہے. وہ آپ کی پرابلم سالونگ، آپ کی ریزننگ میں بھی ہیلپ کرتی ہے. اس کو ہم مشین لینگویج بھی بول سکتے ہیں، مشین لرننگ بھی بول سکتے ہیں. لائک جیسے گوگل میپ، جیسے آپ کریم اور اوبر یوز کرتے ہیں تو گوگل میپ آپ کو کیسے ہیلپ کرتا ہے کہ آپ لوگ وہ روٹ چوز کرو جو آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہو، اور جو ہے نا آپ کو ڈسٹینس بھی بتا دیتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ڈسٹینس ہے، آپ کو پیمنٹ کا بتا دیتا ہے. تو یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کی سائنٹیفک طریقے سے بھی یوز ہوتی ہے، آپ کی
ہیلتھ میں بھی یوز ہوتی ہے، آپ کے ہاسپٹلس میں یوز ہوتی ہے، اور اسپیس ٹیکنالوجیز کے اندر بھی یوز ہوتی ہے. اچھا، دین روبوٹس آر دا مشینس دیٹ کین بی کنٹرولڈ بائی اے کمپیوٹر and are capable of carrying out a complex series of actions automatically. Robots can be controlled by an external control device or through programming. Robots deals with the designing, creating, programming of the robot and enhancing it by taking sensory feedback and processing information. Robots are commonly used in manufacturing industry, science, medicine and education. So let me explain it again. The machines جو آپ یوز کرتے ہیں روبوٹس والی، وہ کنٹرول ہوتی ہیں، لیکن کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے نا کنٹرول ہوتی ہیں. وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں، ہم صرف اس کے اندر پروگرامنگ کرتے ہیں جو ہمیں فیڈ کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم آؤٹ پٹ لیں. لیکن جو کنٹرول کرنے والا ہے وہ کمپیوٹر ہی ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ آٹومیٹک ہوتی ہے تو اس کا کنٹرول بھی اسی ہی کے پاس ہوتا ہے. اور اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ سیریز آف جو ہے نا وہ کمپلیکس چیزیں اپنے اندر لیتا ہے اور پھر اس کو اسائن کر کے اس کو آٹومیٹکلی کرتا ہے. یہ جو ہے نا ایک کنٹرول ڈیوائس ہے. اور روبوٹکس جو ہے نا وہ ہم اس لیے بھی یوز کرتے ہیں تاکہ ڈیزائن میں ہمیں کام آتے ہیں، ہمیں کسی چیز کو بنانے کے لیے کام آتے ہیں، ہمیں پروگرامنگ کے اندر کام آتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ ہماری فیڈ بیک انفارمیشن ان پٹ کو لیں اور ہمیں پروسیس کر کے اس کو ہمارے انفارمیشن کی صورت میں ہمیں رزلٹ دیں. اور روبوٹس بھی جو ہے نا مینوفیکچرنگ مینس جہاں پر پروڈکشن ہو رہی ہو، جہاں پر کچھ بنایا جا رہا ہو، اس کو بولتے ہیں مینوفیکچرنگ. تو وہ جو ہے نا جہاں پر مینوفیکچرنگ یا کوئی پروڈکشن ہوتی ہے وہاں پر روبوٹس یوز ہوتے ہیں. انڈسٹری کے اندر یوز ہوتے ہیں، سائنس میں، میڈیسن میں اینڈ ایجوکیشن میں. اور مجھے آپ کو بتانا ہے کہ آج کل ایجوکیشن میں بھی یہ اسی لیے یوز ہو رہے ہیں. آج کل بہت سے ایسے اکیڈمیز ہوتے ہیں یا جو ہے نا سمر کیمپ ہوتے ہیں جس میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ روبوٹس کیسے بناتے ہیں، اس کو کیسے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، اس سے کیسے کمانڈ لیتے ہیں، اس کے اندر ایسا کیا پٹ کرتے ہیں جس سے وہ جو ہے نا بیہیو کرتا ہے اور آپ کے کون سے کام کر سکتا ہے، اور اس کی موومنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایسی چیزیں. Wireless communication has become an integral part of our lives. That is for sure. Wireless communication technologies transmit information using electromagnetic waves like IR and radio frequency satellite. Global positioning system is now used to find real-time location of people and objects. Smartphones that include 3G, 4G and 5G networks have transformed the conventional use of telephones. These phones not only provide better coverage but also fast mobile internet experience. Wireless communication is also getting a new meaning to the socialization and human interactivity. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وائرلیس جو ہے نا وہ بھی ہمارے ایک کمیونیکیشن جو ہے، کمیونیکیشن مطلب رابطہ رکھنا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں، اسپیشلی آج کل کے ٹائم میں جیسے کووڈ چل رہا ہے. تو ہمیں یہ کہ ہمیں کمیونیکیشن میں رابطے بھی رکھنا ہے. ایسے نہیں کہ بیکاز کمیونیکیشن کو ہم ختم کر دیں اور کمیونیکیشن نہ ہو تو پھر کام، ہماری انفارمیشن یہاں سے وہاں کیسے جائے گی اور ہمارے کام بھی نہیں ہوگی. تو کمیونیکیشن ہر دور میں امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کے کمانڈس فلفل ہو سکیں. تو اس دور میں کیونکہ ہمارے پاس ایک بیریئر ہے کہ ہم زیادہ فزیکلی نہیں جا سکتے، تو تھرو کمیونیکیشن تو وائرلیس کمیونیکیشن کے تھرو ہم اپنی انفارمیشن سینڈ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو، رادر دین یوزنگ آف دی جو ہے نا پرانا یوز کرنا. جیسے ہم پرانا یوز کرتے تھے ٹیلی فون کسی بھی انفارمیشن کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو وہ ایک دور ختم ہو گیا. آج کل اسمارٹ فونس کا دور ہے جس کے اندر 3G 4G ہمارے 5G نیٹورکس آتے ہیں تاکہ ہماری انفارمیشن ٹرانسمٹ ہو، اور یہ نا ہمیں بیٹر کوریج بھی دیتے ہیں، اور جو نا ان کی جو نا انٹرنیٹ بھی بہت فاسٹ ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم سوشلائزیشن اور ہیومن انٹریکٹیوٹی کر سکتے ہیں وائرلیس کمیونیکیشن کی مدد سے. Virtual reality. Virtual reality is an artificial environment that is created with software and presented to the user in a way that the user feels it is as real environment. Virtual reality can be used for the simulation of a real environment for training and education. It can be used for the development of an imagined environment for a game or interactive story. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ورچوئل ریئلٹی جو ہے نا ایک کائنڈ آف اے گیم کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. ہم اپنی کمیونیکیشن کو بڑھانے کے لیے ہم ایجوکیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا کیونکہ یہاں پر یوز ہوا کہ ہمیں ایک ریئل انوائرمنٹ دیتا ہے، اگر وہ چاہے وہ ٹریننگ ہو جائے ایجوکیشن ہو، جیسے گیم کے اندر ہی وہ ہمیں ایک ریئل امیج سا کریٹ کر کے دیتا ہے اسٹوری کی طریقے سے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو ارد کی چیزیں ہیں وہ جو ہے نا ریئل ہیں، تو ایک وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے.
ورچوئل ریئلٹی کا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے جو ہے نا جس طریقے سے وہ سافٹ ویئر بناتے ہیں اس طریقے سے بناتے ہیں تاکہ ہمیں ایک ریئل انوائرمنٹ فیل ہو. Now careers in IT field. So I need to just give you idea what it is in it. I need to give you a lecture on this, and then we will cover it, and then we will cover this whole aspect. So career in IT fields, there are many careers in IT field nowadays because the COVID situation. We are facing the limitation of not using the technologies much more. So there are many different platforms through which you can understand how to use the technology in IT. IT is called information technology, and they are giving the lessons, they are giving the seminars, they are giving the trainings to teachers, to the students, how they can use it in a more broad way so that they can talk globally, they can go outside for their studies, they can work in a computer field which is nowadays on peak. اچھا تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو ہے نا کریئرس ان آئی ٹی فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کون سے کریئرز ہو سکتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں، کیونکہ پینڈیمک کا ٹائم چل رہا ہے تو آئی ٹی کی فیلڈ تو بہت ہی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ روز ٹائم سے مطلب یہ اگر آپ ارلی ایویلیوشن کو لے لیں اور اب تک لے لیں صرف اور صرف اس میں آپ کو ترقی ملے گی. اس میں کبھی کوئی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ یہ شرنک ہو جائے، اس کی جو ہے نا وہ اہمیت ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آٹومیٹک ہے. آپ جو ہے نا فاسٹ پیس پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ کہ فیلڈ کے اندر آپ کے کیا کریئرز ہیں، کریئر مطلب کیا آپ کے پروفیشنس ہیں، آپ کیا بن سکتے ہیں آئی ٹی کے اندر. آپ آئی ٹی کے اندر سافٹ ویئر انجینئر بن سکتے ہیں، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بن سکتے ہیں جو انسٹال کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں سافٹ ویئر کو، اور جو سافٹ ویئر کو ایجاد کرتے ہیں. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر بن سکتے ہیں جن کے پاس اسکلس ہوتی ہیں کہ وہ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کو ایک آفس کے اندر جمع کر سکیں. ویب ڈیزائنر بن سکتے ہیں جس کا ایک دوسرا نام ہے انٹرنیٹ، جو کہ ہیلپ کرتے ہیں بلڈ ویب سائٹ کو، کیونکہ یہاں پر ڈفرینٹ قسم کی آج کل ویب سائٹس جو ہے نا آن لائن ہو گئی ہیں کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ان کا بزنس جو ہے نا وہ چل نہیں سکتا. تو تھرو آن لائن وہ ویب سائٹ ڈفرینٹ بناتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں اسائن کرتے ہیں کہ وہ ہماری ویب سائٹ بنا لیں تاکہ ایٹ لیسٹ ہمارا جو نا جو بزنس کا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ خراب نہ ہو پینڈیمک کی وجہ سے. کیونکہ فزیکلی ہم نے آنا نہیں ہے، اگر جب ہم فزیکلی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا آج کل کاروبار چل رہا ہے، کون سی بزنس چل رہی ہے. اور جو بندہ کر رہا ہے بزنس تو اس کے لیے بھی یہ بڑا نقصان ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ کسٹمرس کو اویئرنیس ہی نہ ہو. تو تھرو ویب سائٹس اگر آپ کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے ایک چانس ہے آئی ٹی کے اندر. اینڈ دین دا گرافک ڈیزائنرس جو ہے نا لے آؤٹس ہوتے ہیں، ایک کائنڈ آف امیج ہوتی ہے، براڈشرس میگزینس جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں. اور انٹرنیشنل سیکیورٹی انالسٹ بھی آپ بن سکتے ہیں. آپ جو ہے نا پلان کرتے ہیں یا کیری کرتے ہیں سیکیورٹی اس کی جو ہے نا آپ کی انفارمیشن ڈیٹا آپ کی جو ہے نا وہ لاس میں آ جاتی ہیں. آپ جو ہے نا کال کر سکتے ہیں پولیس کو، کال دا پولیس فورس آف دا انٹرنیٹ آف انفارمیشن جو ہے نا سیکیورٹی کے جو ریزنس ہوتے ہیں وہ جو ہے نا انفارمیشن کو ایک سیکیور کر کے رکھتے ہیں. جیسے کہ کافی جو ہے نا ملک کے اندر جو ہے نا کچھ انفارمیشنز ہوتی ہیں جو بہت سیکیور ہوتے ہیں، ان کو آئی ٹی کے اندر ہی رکھا جاتا ہے. تو آپ کی اس کے اندر آپ بھی کریئر آپ کا بلڈ ہو سکتا ہے. ایسا کمپیوٹر سائنس آپ ٹیچر بن سکتے ہو، آپ گائیڈ کر سکتے ہو کافی ڈفرینٹ کانسیپٹ، آپ لیکچرار بن سکتے ہو، آپ یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھا سکتے ہو، ٹیچنگ کر سکتے ہو تھرو دس. سو دس از آل فار ٹوڈے اینڈ اف یو ہیو اینی ادر کوئریز یو کین آسک می. یہ یہاں تک ہی ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو ریگارڈنگ دا ہوم ورک اور جو ہے آپ کی ہوم ورک کا کوئی مسئلہ ہو یا آپ کی کوئی بھی اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کانسیپٹ آپ کا کلیئر نہیں تو یو نیڈ ٹو ٹیل می.
آئی تھنک کوئی آواز کا کوئی ایشو تھا شاید. میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو کہ ہم نے ٹاپک کیے تھے اس حساب سے اس کی ایکسرسائز ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اینی ہاؤ کرنے اور فیئر کر کے کاپی کر کے آنا ہے آپ لوگوں نے. جیسے جیسے ہم ٹاپکس کو آگے کور کرتے جائیں گے میں بتاتی جاؤں گی کیا کرنا ہے, اور جو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ مجھ سے پلیز پوچھ لیں اور اپنی کاپیز کمپلیٹ کریں, کیونکہ بورڈ کے بچے ہیں تو تھوڑا سا آپ سیریس ہو جائیں. کمپیوٹر سائنس کا کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا, یو نیڈ ٹو آسک می اینی ٹائم, تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی. اور اپنی جرنلس کو مینٹین کرنا شروع کر دیں. جرنل سے مراد کاپی, فیئر کاپی آپ اپنی جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دیں کمپلیٹ کرنا. اور اگر پھر نہیں کریں گے تو پھر آپ کی کمپلین جائے گی تو پھر آپ لوگوں کے لیے ہی مسئلہ ہوگا. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹائم پر کام کر لیں. دس از آل فار ٹوڈے.